اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ عید الاضحیٰ کے مسائل کے حوالے سے میں مختلف سیریز ضیاء حیات چینل کے ذریعے پیش کر رہا ہوں اور اس میں مختلف فی مسائل بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے جو دوست احباب ہیں اور چینل سے جو وابستہ افراد ہیں ان کو ان مسائل کے حوالے سے کچھ معلومات مل سکے اور جو کچھ میرے ناقص علم میں ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ضیاء حیات چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، کیونکہ ہر اچھی بات کا آگے پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے، اور آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کوشش کریں کہ ان مسائل کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور اس کو لائک ضرور کریں۔ لائک کے بعد اگر آپ کو یہ چینل میں جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں پسند آ رہا ہے تو کمنٹ ضرور کیا کریں کم از کم، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم آئیے چلتے ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے سلسلے کی طرف۔ ایک بات یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے جانوروں میں بھی گو کہ وہ جانور حلال ہوتے ہیں، لیکن حلال جانوروں میں بھی قربانی کا علاوہ بھی عام دنوں میں بھی وہ کچھ چند چیزیں حرام ہیں جن کو کھانا اور ان کی خرید و فروخت سے بھی منع کیا گیا ہے، وہ ناجائز ہے، اس کی خرید و فروخت بھی۔ ان میں سے چند ایک کا میں آپ کے خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ جو استفادہ کیا ہے یہ ہے فتاوی رضویہ سے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے فتاوی سے۔ ان میں رگوں کا خون ہے، پتا، مثانہ، علامات نر و مادہ، بیضہ جسے عام طور پہ لوگ کپورا کہتے ہیں، غدود، حرام مغز، گردن کے 2 پٹھے ہیں جو کہ شانوں تک کھنچے ہوتے ہیں، ان کا کھانا بھی منع ہے، جگر، تلی کا خون، گوشت کا خون، دل کا خون، پتا وہ زرد پانی جو پتے میں سے نکلتا ہے، اچھا پخانے کا مقام، اوجڑی، آتیں، نطفہ، اور وہ نطفہ جو پورا جانور بن گیا ہو، اگرچہ وہ پورا جانور بن گیا ہو اور مردہ ہو یا زندہ، دونوں صورتوں میں اس کا کھانا جو ہے وہ منع ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اپنی قربانی کا گوشت چونکہ ہم ہے تو حلال چیز، لیکن ہم ان چیزوں کو بہت سے لوگ بڑے اہتمام سے کپورے وغیرہ خاص کر کھاتے ہیں، تو ہمارے فقہ حنفی میں یہ چیزیں منع ہیں۔ لہٰذا اگر آپ فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں تو ان چیزوں کا خیال کیجیے۔ باقی فقہ کا یا باقی مسالک کا میرے علم میں نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، نہ میں ان کے کوئی ذمہ دار ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔